اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سفر، آپ کے حجۃ الوداع کے سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سفر آپ کا کیسا تھا۔ تھوڑا سا ہم نے پچھلے جو تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے جانا تھا، تو ہم نے وہاں تک دیکھا تھا کہ آپ نے رویسہ میں قیام کیا۔ رویسہ کے علاقے میں قیام کے بعد اس سے آگے جو علاقہ آتا ہے اس کو بئر الغنم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس کو درب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے گزرنے کا رستہ۔ حج کے سفر میں گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ایک مقام پر سے گزرے، اور آپ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا کہ یہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حج کے لیے گزرے ہیں۔ کہیں پر آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے حج کے لیے گزر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر آپ نے نشانی بھی بتائی کہ وہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے کان میں یعنی کھجلی کر رہے ہیں۔ کہیں پر آپ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اپنی سرخ اونٹنی پر بیٹھ کر حج کے لیے آئے ہیں یہاں سے اس راستے سے یعنی، اور کہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی نوجوان اونٹنیوں پر، ایسی نوجوان کہ جنہوں نے ابھی بچے پیدا نہیں کیے، یعنی نوجوان اونٹنیوں پر بیٹھ کر وہ سفر کر رہے ہیں، اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے کہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ گزر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا کہ یہاں سے وہ ان حالتوں میں گزرے ہیں، اور آپ یوں فرماتے تھے کہ جیسے ابھی یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے وہ اس طریقے سے گزرے ہیں، تو اس جگہ کو درب الانبیاء یعنی انبیاء کی گزرگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک کنواں موجود ہے، اور یہاں پر ایک پرانا بازار بھی موجود ہے جو کہ اب کھنڈرات کی شکل میں ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنواں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی جگہ پر آج بھی موجود ہے، اور یہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بہت سارے یعنی یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت زیادہ یعنی 200-300 سال تک یہ کہتے ہیں کہ پہلے کا یہ کنواں ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہاں سے پانی جو ہے وہ لوگ پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے شاید اس کو بئر الغنم بھی کہتے ہیں، بئر کنویں کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام بئر الغنم ہے اس جگہ کا نام۔ اور یہاں پر آج بھی کچھ بازار کی شکل میں کھنڈرات موجود ہیں، یعنی وہ بازار تھے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، لیکن اب وہ کھنڈرات کی شکل میں ہو گئے ہیں۔ جو اس وقت وہاں بستیاں تھیں وہ بھی آج کھنڈر بن چکی ہیں۔ یہاں سے گزر کر آگے وادی اسایا میں پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر پھر آپ نے نماز بھی ادا کی، اور جہاں پر آپ نے نماز پڑھی نا، تو یہ بڑے ہی مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر مسجد کوئی تعمیر نہیں ہے، لیکن جو جگہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے کہ بس یہ یعنی کہ یہ جگہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یعنی وہ جگہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے نشانی، لیکن چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہاں پر کوئی مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوتی، تو پھر ظاہر ہے مسجدیں 2-3 وہاں پر بنی ہوئی ہیں، لیکن اس جگہ پر مسجد نہیں بنائی گئی جہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ یہاں پر بھی پرانے کھنڈرات جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ یہاں پر بھی ایک کنواں بھی ہے جس کے پاس کے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، اور بہت خوشی سے آپ نے فرمایا کہ کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ ہوا ہے یہاں پر، یہ یعنی بہت ہی ایک
جیسے کوئی بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس ہوا کو جیسے محسوس کرنے کے لیے تو آپ نے اپنے دونوں بازوں کو پھیلایا اور آپ نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ ہوا ہے۔ آپ نے اور آپ کے تمام اصحابہ کرام نے وہاں سے پانی بھی پیا، اور اس سے آگے پھر وادی ارج میں آپ نے ایک رات قیام کیا، اور یہاں پر ایک واقعہ بھی پیش آیا جو ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، قصوہ جس کا نام تھا نا، تو وہ آپ کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، تو آپ اسی پر آپ خود بھی یعنی بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنا سامان بھی جو تھوڑا بہت آپ کے پاس تھا وہ بھی آپ نے اپنی اونٹنی پر ہی رکھا ہوا تھا۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے التجا کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس سامان کے لیے علیحدہ سے اونٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ اپنا سامان بھی میرے اونٹ پر ہی رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سارا سامان ان کے اونٹ پر رکھ دیا۔ تو جب پھر کھانا کھانے کا ٹائم ہوا اور سب جو تھوڑا سا آرام کرنے لگے، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یعنی کھانا وغیرہ ہم کھائیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی، تو وہ پریشانی کے عالم میں ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اونٹ کہیں کھو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اس کو ڈانٹنے لگے، اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی سے وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے، یعنی احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ سب جو ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو جانے دو، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اللہ کریم بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو ہے وہ جس کا ذکر اکثر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے وغیرہ کے سامان کے گم ہونے کی خبر جو ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، تو آپ فوراً اپنا کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کھانا کھا لیں۔ تو اتنی دیر میں حضرت صفحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کوئی سامان وغیرہ آگے پیچھے جو اگر وہ رہ جائے نا پیچھے تو وہ اس کو لے کر ساتھ آتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ وہ اونٹ بھی موجود تھا جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تھا۔ تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کھائیں، ہمارا کھانا بھی اب آ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بولے کہ یا رسول اللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر ہم آپ پر اپنا کچھ مال خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سعد تم نے بالکل سچ کہا۔ اتنے میں ایک اور صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے، تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کے کام آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے تو اسلام میں بھی ان کا وہی رتبہ ہے۔ اسی سے ملتے جلتے جملے ایک اور جگہ پر بھی آپ سے جو ہے وہ ارشاد کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری نیکیاں، یعنی کسی نے جب یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ کوئی اس طرح سے ہم وہاں پر اچھے کام کرتے تھے، پہلے بھی ہم یہ کرتے تھے، یا پھر یعنی ہم پہلے بھی شراب سے اجتناب کرتے تھے، نہیں پیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ وہ تمہاری نیکیاں اور اچھے کام ہی سبب بنے کہ تم نے ایمان کو قبول کیا۔ یعنی سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے بندوں پر صلہ رحمی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، تو جب ہمارا دل دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ اس میں پھر خود بخود ایمان کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ اکرام نے ایک رات قیام کیا اور پھر صبح کو اپنے آگے کے سفر کا جو ہے وہ آغاز کیا اور وادی القحہ سے گزرے، وادی القحہ، اور یہاں پر نماز بھی پڑھی۔ اور اسی وادی میں یعنی وادی القحہ میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر صحابی رسول
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ بات جو ہے بعض روایات میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی قبر مبارک کا کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، ہمارے جانے کے بعد تم سے یہ مدینہ چھڑوا دیا جائے گا اور تم ایک ویران جگہ پر رہو گے اور وہیں پر تمہاری موت بھی ہو جائے گی، لیکن غم نہ کرنا، اللہ تمہاری تدفین کا بندوبست کرے گا۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی، یہ آپ کی حدیث، یہ بالکل جو ہے بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ یہ سب جو واقعہ ہے یہ بہت ہی یعنی دردناک واقعہ جس کو کہہ لیں کہ ایک صحابی کی زندگی کے بارے میں جو ہے نا بہت ہی رلا دینے والا واقعہ ہے، اور یہ تاریخ کی اور سیرت کی تمام کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اسی وادی میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے یا پھر کسی اور جگہ پر ہے۔ اسی وادی سے کہتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر جو یعنی رستہ بندھا تھا، اسی کے ساتھ جو ہے ایک کتیا تھی جو یعنی ابھی اس نے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے سے پیدا کیے تھے، تو وہ اس کے پاس یعنی موجود تھے اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ وہی رستہ تھا آپ کا، تو آپ نے سب سے کہا اور اپنا رستہ وہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور تمام لشکر والوں سے بھی یہ کہا کہ اس راستے سے ہم نہ گزریں، یعنی ہماری وجہ سے جو ہے یہ ڈر نہ جائے، اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے اتنے بچوں کو لے کر اس وقت یہ یہاں سے اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اس وقت آپ نے یعنی پورے قافلے کا جو راستہ ہے وہ چینج کروا دیا، صرف وہ ایک جانور کی وجہ سے، ایک کتیا کی وجہ سے، کہ اس کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں نا کہ اِلَّا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور آپ رحمت ہیں۔ الحمدللہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ تو جانوروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جو سفر نامہ ہے یہیں تک اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ صبح ہم دیکھیں گے کہ اس سے آگے آپ کہاں پہنچے، اور جو اس سے آگے آپ جس وادی میں پہنچے ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ دردناک، یعنی ایک آپ کی ایک درد کے ساتھ جڑی ہوئی وہ وادی ہے۔ انشاءاللہ صبح اس کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔